ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ قرآن پاک کی قرآت سے متعلق چند احکام۔ یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید کی قرآت سے متعلق 4 ضروری احکام سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، تجوید قرآن پاک کی آیت، متواتر احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔ نمبر 3، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتداء کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی اپنی نمازیں باطل ہیں۔ نمبر 4، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، تراویح میں متوسط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، نہ حروف کی تصحیح ہوتی ہے، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ ایک اور مقام پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے حفاظ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیں تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے، حمزہ، الف، عین اور ذا، زا، ظا اور ثا، سین، صاد، تا، تو وغیرہ حروف میں فرق نہیں کرتے، جس سے قطعاً نمازی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے کہ ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور فی زمانہ حفاظ کا تو جو حال ہو چکا ہے وہ تو ایک طرف عوام اور مساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تراویح کے لیے اس حافظ کو منتخب کرتے ہیں جو قرآن پاک تیزی سے پڑھے، جتنا جلدی ہو سکے تراویح ختم ہو جائے، اور اس امام کے پیچھے تراویح پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے اس لیے دور بھاگتے ہیں کہ یہ دیر میں تراویح ختم کرے گا۔ اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے والے کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ کو تراویح ختم کرنی ہے، اور اگر اس وقت سے 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو حافظ صاحب کو سنا دیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اتنے منٹ لیٹ کر دی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: ترتیل کی حدود، ان کی تفصیلات اور احکام جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کا مطالعہ کیجیے۔